بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا عورتیں جو ہے وہ بھی اعتکاف کرتی ہیں اور انہیں ثواب ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں یا گھر میں اعتکاف کریں۔ تو پہلے میں یہ بات کروں گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ گھر میں اعتکاف کرنا مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج فتنے کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، فوٹو اور سیلفی کا دور ہے، اور جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور برائی اور بے حیائی کے جو موقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور گناہ میں ملوث ہونے کے جو خطرات ہیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے واقعات سکینڈل ایسے رونما بھی ہوئے ہیں کہ بندہ کیمرے پہ بیان نہیں کر سکتا، یہ جو مساجد میں اعتکاف کے حوالے سے یا دوسرے معاملات میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا فرمان بھی یہی ہے کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں 869 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 999 نمبر حدیث، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اللہ اکبر! یہ کون سا دور ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا 50 سال جو قریب کا دور ہے وہ ہے، کیونکہ 58 ہجری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی دوران جو واقعات ہیں، معاملات جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اگر حضور دیکھ لیتے ان معاملات کو جو عورتوں نے ایجاد کر لیے ہیں، کام ایجاد کر لیے ہیں، تو حضور منع فرما دیتے مسجد میں آنے سے۔ اللہ اکبر! اور حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ جذبہ، تمہارا یہ شوق، تمہاری یہ خواہش بہت اچھی ہے، لیکن تمہاری جو اندرونی کوٹھی کی نماز ہے، کوٹھڑی کی نماز ہے، اندر والے کمرے کی نماز ہے، وہ باہر والے کمرے سے بہتر ہے، اور باہر والے کمرے کی نماز صحن سے بہتر ہے، اور صحن کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر کمرے سے پچھلے طرف ایک اندھیری کوٹھڑی بنائی، اور اس میں ساری زندگی نماز پڑھتی رہی، کیونکہ حضور نے یہ تعلیم دی تھی۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو پتہ چلا ان دو احادیث مبارکہ سے کہ عورت جو ہے وہ اعتکاف اپنے گھر میں کرے، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کا اعتکاف زیادہ فضیلت رکھتا ہے مسجد کے اعتکاف سے، مسجد کی عبادت سے۔ اور جب گھر میں اعتکاف کرے تو اس جگہ پر کرے، مسائل جو ہیں وہ بھی ایک دو اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس جگہ پہ اعتکاف کرے جو بیت مسجد ہے، گھر کی مسجد بنائی ہوئی ہے، یعنی جہاں پر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پہ کپڑا لگا لے اور اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے متعین کر لے، اور پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے بغیر طبی یا شرعی حاجت کے جائز نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہ کھانا پکانے کے لیے، نہ صفائی کرنے کے لیے، نہ کپڑے دھونے کے لیے۔ اس کا انتظام پہلے اسے کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو وہ اپنی جو اعتکاف کی جگہ ہے پہلے وہاں انتظام کر لے، اور وہیں پہ وہ آٹا گوندے، وہیں روٹی پکائے، اور اگر اس کو کوئی روٹی دینے والا ہے، پکانے والا ہے، تو پھر یہ معاملہ بھی ان کے سپرد کرے، اور اگر کوئی روٹی اس کے خیمے تک پہنچانے والا نہیں اعتکاف کی جگہ پر، تو اٹھ کے جا کے اپنی روٹی کو لا کر وہاں کھا سکتی ہے، باہر ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اس کی بھی تفسیر پڑھ لینی چاہیے کہ کون کون سے معاملات جو ہے وہ اس میں جائز نہیں ہے۔ مباشر سے منع کیا گیا ہے، لمس سے منع کیا گیا ہے، جماع سے منع کیا گیا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بغیر شرعی ضرورت کے، طبی ضرورت کے اپنی جگہ سے باہر نکلیں گی پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چاہیے یہ کہ وہاں بیٹھ کے تہجد، 5 وقتہ نماز، اشراق، چاشت، صلاۃ النہار، اوابین، نوافل کی کثرت، اور وہ کام، وہ عادتیں جو چھوڑنی بڑی مشکل ہیں، ان 10 دنوں میں کوشش کر کے ان عادتوں کو چھوڑا جائے، ان کاموں سے کنارہ کشی کی جائے تاکہ نیکی کی عادت زندگی کے اندر شامل ہو جائے۔ اور وہ کام جو ذرا مشکل محسوس ہوتے ہیں عبادات میں کے حوالے سے، ان کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، ترجمات القرآن پڑھا جائے، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ کسی کے ساتھ بات کرنا جائز ہے گھر میں، لیکن اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ باتیں شروع ہو گئی اور فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیا، پھر اعتکاف کا فائدہ اور انوار اور اس کے جو برکات ہے ان کا حصول نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی کیا ایک بہن نے کہ اگر رات کو اکیلے میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈر لگتا ہے تو آپ کسی کو پاس سلا سکتے ہیں، اپنی بہن کو، والدہ کو، تو لیکن اس کے ساتھ فالتو بحث یا باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دینی مسائل پہ آپ بات کر سکتی ہیں، اچھی باتیں جو ہے وہ جائز ہے۔ جی، مرد و حضرات میں سے اگر اعتکاف کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ارادہ رکھتے ہیں اعتکاف کا اور اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبول بھی فرمائے اور صحیح آداب کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور اس کو باعث نجات اور باعث رحمت سب کے لیے بنائے، آمین۔